الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیاری اسلامی بھائیوں، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نماز کے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہم قیام کی سنتیں بیان کرنے والے ہیں۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، قیام کے اندر کتنی سنتیں ہیں، کون کون سی ہے، اور قیام کیا ہوتا ہے، ان سنتوں کو کب ادا کرنی ہوتی ہے، اور اگر یہ سنتیں ترک ہو جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، ان تمام مسائل کو آج ہم بیان کرنے والے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ اسلامی بھائیوں، مرد ناف کے نیچے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر، چھنگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے اگل بغل اور باقی انگلیاں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رکھیں، یہ سنت ہے۔ یعنی یوں دیکھ لیں، میں ایک بار آپ کو پریکٹیکلی بتا دیتا ہوں۔ اپنے ہاتھ کو یوں جو باندھیں گے، مرد کے لیے کیا ہے، اپنے ہاتھ کو اس طرح، یہ انگوٹھا اس طرح لگا لے، اور یہ چھوٹی انگلی جو ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ انگلی، تو اس انگلی کو اس طرف کی کلائی سے ملا لے، یعنی یوں انگوٹھا اور دوسری طرف سے یہ کلائی اس طرح ملا لے، اور اس کو اپنے اس پر رکھ لے، یعنی یہ جو ہے یہ حصہ، اور یہ اس طرح آپ ہاتھ رکھ لے، اور یہ تین انگلیاں ایسی ہوں گی، اور پھر اس کو ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے کے حساب سے جو ہے مرد کے لیے ناف کے نیچے اپنے ہاتھ کو باندھنا، یہ سنت ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ہاتھ باندھنے کے بعد قیام میں پہلے ثنا پڑھنا، یہ سنت ہے۔ آپ جیسے ثنا پڑھتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو یہ جو پڑھتے ہیں تو یہ پڑھنا سنت ہے۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، ان تینوں کو ایک دوسرے کے بعد پڑھنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ یعنی جب آپ قیام میں ہیں اور قیام کے اندر آپ جب کھڑے ہیں تو نیت باندھنے کے بعد پہلا کام کیا کریں گے، آپ ثنا پڑھیں گے، تو یہ بھی سنت ہے۔ تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ پڑھیں گے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کو اسٹیپ کے ساتھ پڑھنا، یعنی پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ، تو یہ ایک سنت ہے۔ تو میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، ان تمام چیزوں کو آہستہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کو پڑھنا سنت ہے، اور پھر کیا ہے، ان تینوں کو آہستہ پڑھنا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، آمین کہنا، یعنی جب الحمدللہ آپ سورہ فاتحہ مکمل پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ سے لے کر ولا تک آہستہ آمین کہنا، یہ سنت ہے۔ بعض مساجد کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ دیگر اسلامی بھائی بلند آواز سے آمین کہتے ہیں، جو کہ سنت کے خلاف ہے۔ لہٰذا سنت طریقہ یہ ہے کہ آہستہ آمین پڑھا جائے۔ اگر امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مغرب، عشاء اور فجر میں جب امام صاحب تلاوت کرتے ہیں تو الحمدللہ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو ولا کی بھی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، جس پر ہم آمین پڑھتے ہیں۔ تو اس وقت بھی ہمیں آہستہ پڑھنا ہے۔ اور اگر ہم تنہا اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور سورہ فاتحہ ختم ہو جائے ولا کے بعد آہستہ سے آمین پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں قیام کی سنتیں ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے تکبیر اولیٰ کے فوراً بعد ثنا پڑھنا۔ اچھا، یہ تو تھا ان تمام چیزوں کو پڑھنا۔ اب ایک سنت اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نیت باندھ لیے، جیسے ہی آپ نیت باندھ چکے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے،
آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائے تھے اور لا کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیا تھا۔ باندھنے کے بعد انتظار نہیں کرنا ہے بلکہ فوراً ثنا پڑھنا، فوراً یعنی جلدی ثنا پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو اسی طریقے سے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، نماز میں تعوذ و تسمیہ قراءت کے تابع ہے اور مقتدی پر قراءت نہیں، لہٰذا تعوذ و تسمیہ بھی مقتدی کے لیے سنت نہیں ہے۔ اچھا، یہ اب اس کے اندر جو ذکر کیا جا رہا تھا یہ کیا تھا؟ پڑھنے کے بارے میں۔ اب یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھنے کی وجہ سے اب ہم تعوذ اور تسمیہ بھی نہیں پڑھنا ہے، یعنی اکیلے پڑھتے تو سنت تھا، مگر امام کے پیچھے اعوذ باللہ بسم اللہ یہ نہیں پڑھنا ہے، تو نہیں پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیو، ہاں جس مقتدی کی کوئی رکعت فوت ہو گئی ہو وہ اپنی باقی رکعت ادا کرتے وقت ان دونوں کو پڑھیں تو ان کے لیے سنت ہے۔ یعنی یوں کہہ لے کہ کوئی اسلامی بھائی کسی وجہ سے تاخیر ہو گیا، ایک رکعت اس کی چھوٹ گئی، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے ایک رکعت، دو رکعت اور کئی رکعتیں بھی چھوٹی جا سکتی ہے کسی مجبوری کے تحت، تو لہٰذا کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہماری کوئی بھی رکعت نہ چھوٹے، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھے۔ لیکن اگر کسی اسلامی بھائی کی اگزامپل کے طور پہ ایک رکعت چھوٹ گئی، اب امام صاحب جب کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک طرف امام صاحب سلام کہیں گے، دوسری طرف جیسے ہی سلام کہنے کے لیے السلام کا لفظ استعمال کریں گے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہماری رکعت چھوٹ گئی ہے تو فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد باقی رکعت کو ادا کرنی ہے۔ تو جو ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کیا ہے، اگر پہلی رکعت چھوٹ گئی تھی تو ثنا بھی نہیں پڑھ پائے تھے، تعوذ و تسمیہ بھی نہیں پڑھے تھے، تو اب اگر کوئی اسلامی بھائی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، یہ سنت ہے۔ یاد رہے کہ اگر ان پر عمل نہ بھی کیا جائے تب بھی نماز ہو جائے گی، مگر سنت پر عمل کرنا چاہیے کہ سنت میں حکمت ہوتی ہے، سنت پر عمل کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے، اور نماز کے اندر کئی غلطیاں ایسی ہوتی ہے کہ سنت کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، تو ان غلطیوں سے بھی ہم سنت پر عمل کرنے کی برکت سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تعوذ صرف پہلی رکعت میں ہی پڑھنی ہے، یہ سنت ہے۔ یعنی اگر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو یہ صرف پہلی رکعت میں پڑھیں گے۔ اب ہم نے نیت باندھی ہے، ثنا پڑھی، اب تعوذ بھی پڑھنا ہے، تسمیہ بھی پڑھنا ہے، لیکن جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تعوذ نہیں پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا یہ بھی سنت ہے۔ دوسری رکعت، تیسری اور یعنی ایک رکعت کے بعد والی جتنی بھی رکعت ہو ان میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا ہے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، تسمیہ ہر رکعت کے شروع میں سنت ہے، یعنی تسمیہ پڑھنی چاہیے۔ تسمیہ جیسے اگر دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے تو تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اسی طرح تیسری رکعت میں کھڑے ہیں تو تیسری رکعت میں بھی پڑھنا ہے، چوتھی رکعت ہے تو چوتھی رکعت میں بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ہم کوئی سورت پڑھنا چاہے تو پھر جو ہم سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں گے، اس طرح نماز مکمل کرنی ہے۔ تو بہرحال میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، یہ مختصر میں قیام کی سنتیں تھی جو ہم نے چند منٹوں کے اندر الحمدللہ عز و جل سیکھنے کی سعادت حاصل کر لی۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اسی طریقے کی اسلامک معلومات اور نماز کے مسائل سے ریلیٹڈ اگر آپ اپڈیٹ ویڈیو چاہتے ہیں تو لہٰذا اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی سنتوں سے مزین اسلامک معلومات آپ کو ملتی رہے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اپنی نمازوں کا خیال رکھیے، اپنا بھی خیال رکھیے، مجھے دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔